امیر شکور سے ملاقات۔ ریوگر سے فراغت پر محب اللہ ہمیں ایک نواب کے گھر لے گئے، جنہوں نے رات کے کھانے کی دعوت دی تھی اور مقامی علماء صلحاء کو بھی مدعو کیا تھا۔ ہمیں اس وقت کھانے کی اتنی طلب نہیں تھی جتنی طلب اس بات کی تھی کہ آج مقامی علماء و مشائخ کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہاں پہنچ کر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اٹھ کر عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کے بعد فقیر نے اپنے مشائخ کے اقوال سنانے شروع کیے تو اتنی دیر میں ایک صاحب دف لے کر آ گئے اور پڑھنے لگے: دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ آواز میں حیران کن حد تک کشش تھی، محفل پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فقیر کو اس وقت محسوس ہوا کہ یہ لوگ علامہ اقبال کے کلام کے شیدائی ہیں۔ جب غزل ختم ہوئی تو امیر شکور نے فقیر کی طرف دیکھ کر پڑھا: غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ فقیر نے کہا: امیر شکور، آپ آج تک باہر کی غزلوں پر ہی فریفتہ رہے ہیں، آئیں آج آپ کے دل کے تار چھیڑ دیں تاکہ اندر کی آواز بھی سن سکیں۔ یہ کہہ کر فقیر نے امیر شکور کے لطیفہ قلب کی نشاندہی کر دی۔ امیر شکور پر جذبہ طاری ہو گیا اور اس نے اونچی آواز میں اللہ 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 کہنا شروع کر دیا۔ گھر سے مستورات بھی باہر نکل آئیں، بچے کھیل کود کو چھوڑ کر قریب آ گئے۔ امیر شکور دیوانہ وار اللہ 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 کہہ رہا تھا۔ جب ذرا طبیعت بحال ہوئی تو امیر شکور نے فقیر کے پاؤں پکڑ کر کہا: آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے ایک نئی دنیا سے روشناس کروا دیا۔ قریب بیٹھے ہوئے ایک عالم نے شعر پڑھا: جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرایا جان جاں ہمراز کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری چشم بصیرت کھول کر مجھے محبوب حقیقی کا ہمراز بنا دیا۔ مقامی علماء امیر شکور کی حالت و کیفیت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ رات کھانے کے بعد سب حاضرین محفل نے بیعت کی۔ الحمدللہ بہت شکار ملا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی محفل میں جب بہت زیادہ لوگ بیعت ہوا کرتے تھے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ تفنن تباہ کے طور پر مسکرا کر فرمایا کرتے تھے: الحمدللہ آج خوب شکار ملا۔ مقامات فضلیہ میں لکھا ہے کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بہت زیادہ لوگوں کو توبہ کروا کر سلسلہ عالیہ میں داخل کیا۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک مقامات فضلیہ اور ایک حضرت قریشی۔ مقامات فضلیہ اصل میں کتاب ہے سوانح کی، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر یہاں پر حضرت قریشی کے نام سے ہوا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ رات کے وقت خواب میں شیطان کو دیکھا کہ کہہ رہا ہے: آپ نے میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ہی اس مردود کو کہا کہ میں انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا اور تجھ سے ہٹا کر ان کو مولا کے در پر جھکاؤں گا۔ اگلا عنوان ہے نیم شب کی شاہی۔ 24 جون بدھ کے دن تہجد کے نوافل ادا کرتے ہی دو بڑی کاروں پر ترمیز کی طرف روانگی ہوئی۔ راستے میں ایک جگہ ملک سنجرم کے بادشاہ کا محل دیکھا۔ ایصال ثواب کے وقت فقیر کو ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ نیمروز کے علاقے میں ایک بزرگ یاد الہی میں مشغول رہتے اور اپنے متعلقین کو خوب اللہ 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 سکھاتے، حتیٰ کہ ان کی خدمت میں ہر وقت 200-300 سالکین حاضر رہتے تھے۔ علاقے میں ان کی دھوم مچی۔
ملک سنجرم کے بادشاہ کو جب ان کے حالات و واقعات کا پتہ چلا تو اس نے ازراہ عقیدت یہ فیصلہ کیا کہ نیم روز کا علاقہ اس بزرگ کو ہدیہ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے مہمانوں کی قیام و طعام کا بندوبست آسانی سے کر سکیں۔ چنانچہ اس نے ایک رکا لکھ کر اپنے نمائندے کو اس بزرگ کی خدمت میں بھیجا کہ میں نے آج سے نیم روز کے علاقے کی شاہی آپ کے حوالے کر دی۔ اس بزرگ نے رکا پڑھا تو اس کی دوسری طرف 2 باتیں لکھی۔ نمبر 1، میرے بخت کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں اگر میں تیری پیشکش کو قبول کروں، اور نمبر 2، جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے اس وقت سے نیم روز کی بادشاہی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہی۔ نیم شب یعنی تہجد کا وقت، شب یعنی رات۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کی طرف درج ذیل اشعار میں اشارہ کیا ہے۔ اشعار فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ میرا چہرہ سنجر بادشاہ کے چتر کی طرح سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں ملک سنجر کی ہوس پیدا ہو جائے۔ جب سے مجھے نیم شب یعنی تہجد کے وقت کی شاہی ملی ہے مجھے نیم روز کی بادشاہی ایک جو کی قیمت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ فقیر ملک سنجرم کے مقبرہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہا تھا کہ روئے زمین پر حکومتیں کرنے والے آج زیر زمین جکڑے پڑے ہیں۔ اتنے میں بہادر شاہ ظفر کے درج ذیل اشعار یاد آئے۔ یہاں پر جو اشعار لکھے ہیں وہ آپ نے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانیں سنے ہی ہوں گے، اب یہاں پر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں کہ میں بے کسی کا مزار ہوں۔ فقیر انہی گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ محب اللہ نے قریب آ کر کہا، حضرت ابھی بہت لمبا سفر باقی ہے، یہاں سے چلنا چاہیے۔ اگلا عنوان ہے ٹینکوں کا قبرستان۔ دن کے 10 بجے آمو دریا کے کنارے واقع ترمیز شہر میں پہنچے۔ یہ افغانستان کا دروازہ کہلاتا ہے اور افغانستان کی جنگ میں روسی فوج کے حملے اور سپلائی لائن کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پر سڑک کے دونوں اطراف میں ہزاروں ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ محب اللہ نے بتایا کہ یہ سب گاڑیاں اور ٹینک خراب ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی جنگ میں روس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ فقیر ٹینکوں کے قبرستان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ یہاں پر قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقعی اللہ رب العزت جب ارادہ فرما لیتے ہیں تو چڑیوں سے باز مروا دیا کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور حدیث کی کتاب ہے ان کے مزار پر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری ہوئی تھی، وہاں پر کیا احوال پیش آئے وہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس ایپیسوڈ کی شروع میں جو ذکر ہوا تھا حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور مقامات فضلیہ، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ ان کی سوانح پر کتاب ہے، یعنی ان کی لائف سٹوری پر۔ تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ اصل میں
حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقشبندی سلسلہ ہے، جو ان کی چین ہے، جو ان کا شجرہ ہے، جو ان سے لے کر ان کے شیخ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو اس میں حضرت پیر صاحب کے شیخ کے دادا پیر ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔